ایک ضروری چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے جس پہ تحریک تحفظ ذہنی پاکستان اور اسپیسیفکلی قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی اور ہمارے تحریک کے سربراہ محمود خان چکزئی صاحب سے ہماری طویل مشاورت ہوئی ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا معاملہ۔ موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے جس کا ایک سربراہ ہے، جو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے پورا ملک ایکسٹینشنز کے اوپر چل رہا ہے، تو وہ بھی ایکسٹینشن کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ممبر بلوچستان ہے شاہ محمد جتوئی صاحب اور نثار درانی جو ممبر سندھ ہے، یہ سارے حضرات ریٹائر ہو گئے جنوری 2025 میں، اور ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکسٹینشن کے اوپر چل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب ان کے ٹینیور پورا ہو جائے تو 45 دن کے اندر اندر آپ نے نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کرنی ہے، اور اس الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے جو ایک خاکہ آئین کے اندر درج ہے اس میں اپوزیشن اور حکومت، اور خاص کر لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس، ان دونوں کا بنیادی کردار ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سابقہ لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب نے کچھ خطوط لکھے تھے وزیر اعظم کے نام، اور جب وہ خطوط لکھے گئے اس کے بعد ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کو 70 سال کی سزا سنائی گئی اور ان کی سیٹ سے ان کو فارغ کروایا گیا۔ اور اس کے بعد، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ان کے لیے گنجائش نکالی گئی ہے ایک شق کے اندر، کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن جس قانون کے تحت چل رہے ہیں وہ اسی غیر آئینی ترمیم جو ہے، جس کو ہم غیر آئینی ترمیم مانتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں، اس کے اندر ان کے لیے گنجائش نکال لی گئی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی، سینیٹر صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ عرصہ چلنے والا غیر جو ہے نا تشکیل کردہ ایک الیکشن کمیشن ہے جو ایکسٹینشن کے اوپر، نیور ان دا ہسٹری آف پاکستان اس طرح کی کوئی الیکشن کمیشن ہم نے دیکھا ہے۔ اور پھر اسی الیکشن کمیشن کو یہی وفاقی حکومت اور اس کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں وہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ان جمہوری پارٹیوں کے خلاف جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 3 دفعہ پی ٹی آئی کے، اگر میں غلط نہ ہوں خالد بھائی، 3 دفعہ ہمارے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی۔ پھر جس طریقے سے ابھی محمود خان صاحب کی پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے خلاف جس طرح ان کو، یعنی پرسوں ان کے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی تو مجھے تو یہ خدشہ لگ رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ یہ الیکشن کمیشن ان کی جماعت کے اوپر آرٹیکل 6 لگا دے، جس طرح کے وہ آرگومنٹس ہو رہے تھے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پھر ہماری ہی اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل رہا، اور پھر ہمارے ہی اگین ایک اتحادی ہمارے ساتھ ہر اس میں جو ایک نئی جماعت بھی ہے عوام پاکستان پارٹی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی، ان کے ساتھ بھی ان کا یہ۔ تو بنیادی طور پر موجودہ الیکشن کمیشن کو یہی فارم 47 کی گورنمنٹ اپنی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو ہمارا یہ آج اس پریس کانفرنس میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر اور جو باقی وہ ہے، دیکھیں انتخابات کل ہوتے ہیں، پرسوں ہوتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل نہ دے ابھی اس وقت ہم آنے والے دنوں میں، تو آنے والا الیکشن بھی متنازع ہو جائے گا۔ اور یہ فارم 47 کی حکومت کا تو جو ہے نا وہ منصوبہ یہی ہے کہ اسی الیکشن کمیشن کے تحت آئندہ والے الیکشن بھی ہو، کیونکہ ابھی تو ان کو اس فارم 47 کی وہ پڑی ہوئی ہے عوام میں، تو ان کی کوئی جڑ ہے ہی نہیں۔ ایک یہ بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے اب جو ایک ڈیو پروسیس ہے آئین کے اندر اس کو ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس پہ لیڈر آف دا اپوزیشن بہت جلد جو ہے نا لیڈر آف دا ہاؤس کو جو آئینی وہ ان کی ذمہ داری ہے اس کی طرف ہم ان کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ دوسری بات، سینیٹر صاحب نے اس پہ تفصیلی بات کی، 5 اگست کو جو عمران خان صاحب کے جو ہمارے قائد ہے اور اس وقت ہر مظلوم پاکستانی کا قائد ہے، ان کے ناحق قید کو 3 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ تحریک تحفظ ذہنی پاکستان کل جو ہمیں میڈیا کے توسط سے ہمیں میڈیا کو کوئی میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، جس میں تیمور صاحب میرے خیال میں موجود تھے اس میٹنگ میں، لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جس طرح انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا ہے اور جلسے کا اعلان کیا ہے، تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، بلکہ تحریک تحفظ ذہنی پاکستان روز اول سے پاکستان تحریک انصاف سے یہ درخواست کرتی آئی ہے، بلکہ بتایا بھی گیا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی جو بھی ذمہ داری لگائی تھی، وہ خواہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہو،
ایک تحرک کے حوالے سے، اور خاص طر خیبر پختونخوا بھی تو ویسے بھی ہمارا گڑھ ہے، ادھر ہماری حکومت ہے، لیکن پنجاب اور سندھ کے اندر جو سیاسی بیداری، اور پھر بالخصوص پنجاب کے اندر جو سیاسی بیداری اور سیاسی تحرک ہونا چاہیے، جس میں ابھی تک ہم بدقسمتی جو اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کو ہے یہ ایک سمبولک ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا۔ پشاور میں انہوں نے ایک جلسہ اناؤنس کیا ہے، ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا آخری اجلاس ہوا تھا، جس میں سینیٹر صاحب خود بنصف نفیس شریک بھی تھے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کنوے کی تھی کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، مسلسل ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور اس تحریک کا بنیادی مقصد عمران خان کی رہائی اس لیے ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی اکثریت کا لیڈر ہے۔ عمران خان، جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا، اس وقت پاکستان میں مزاحمت کا سب سے بڑی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے، اس کی وجود سے ہی آج پاکستان کے اندر نظریاتی اور فکری سیاست زندہ ہے، وگرنہ جس طرح انہوں نے لاڑکانہ کے لاڈلے اور رائے ونڈ کی لاڈلی کا ذکر کیا، اور مجھے یعنی شرم بھی نہیں آتی بلاول صاحب کشمیر میں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ کشمیر میں اپوزیشن لیڈر ہے۔ تو آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی حکومت ہے، پھر آپ بتائیں کہ آپ کن کی سہولت کاری کر رہے ہیں، آپ کس کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کے اوپر جو اس وقت راولاکوٹ کے اندر جس طرح عزم اور استقامت اور بہادری کے ساتھ اس ظلم اور جبر اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس دھرنے کو کسی منطق کے انجام تک پہنچانے ہم الیکشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس طرح کا الیکشن ہوگا جب کشمیر کی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کل میں دیکھ رہا تھا مریم کسی پی ایم ایل این کے کسی دوست نے ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کی تھی کہ یہ مظفر آباد میں اس طرح اتنا بڑا جلسہ، یہ کشمیر کے آپ لوگ صحافی بھی ادھر موجود ہوں گے، اور کشمیر کے لوگوں سے بھی میں نے پوچھا ہے، اس میں کشمیر کے لوگ تھے ہی نہیں۔ جس طرح کیپٹن اپنے داماد صاحب کی انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ جس طرح ہزارہ ڈویژن سے لوگ لے کے گئے تھے، مانسر یہ ان علاقوں سے لوگ لے کے گئے تھے، پھر خاص طور پر یہ پورے گلیات سے جس طرح لوگ لے کے گئے تھے، وہاں ان کو کشمیری ثابت کر کے آپ اپنا ایک بیانیہ بنا رہے کہ ہم بھی یہاں پہ مقبول ہیں اور ہم بھی الیکشن لڑے۔ تو میرے خیال میں وہ کشمیریوں کی اس آئینی جمہوری جدوجہد کے ساتھ مذاق ہے، ان کی توہین ہے، اور ہم یہ توہین اور مذاق نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے راستے میں کھڑے رہیں گے۔ ہمارا پھر بھی ارادہ ہے، سینیٹر مشتاق صاحب نے بتایا بھی کہ ہمارا آج بھی کشمیر جانے کا ارادہ ہے، ہم صرف اچکزئی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے اندر جو ہم نے امن جرگہ بلانے کا ارادہ کیا ہے اس کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہے، وہ ادھر تھوڑے مصروف ہے، شاید کل پرسوں میں ادھر آ جائے تو ہم دوبارہ کشمیر جائیں گے۔ اور ہم نے مقتدرہ کو پہلے بھی کہا تھا، جب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ یوم عاشور آ رہے ہیں، آپ تھوڑا اس اپنے پروگرام کو ڈیلے دیکھیں، ہم کشمیر کسی تخریب کاری کے لیے نہیں جا رہے، ہم کشمیر کوئی سیاسی سکورنگ کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ایک ملک جل رہا ہے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے عوام آپ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے، آپ کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اس لیے تو ہمیں بار بار خطوط لکھ رہے، اپنی فریاد جس طرح انہوں نے کہ صبح کوئی فجر کے ٹائم ان سے رابطہ ہوا ہے۔ تو یہ ان کی جو اضطراب ہے، یہ کو تو اسلام آباد اور پنڈی کے جو ناجائز حکمران ہیں وہ لوگ فیل نہیں کر رہے، لیکن ہم اس لیے فیل کر رہے کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، کشمیر کے لوگ ہمیں عزیز ہے، کشمیر ہمیں عزیز ہے، کشمیر کی آئینی قانونی جمہوری جدوجہد ہمیں عزیز ہے، اور ہم ان ساری جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں کل بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اپنے گاؤں میں نے کہا تھا کہ آپ ان کی وہ ڈیمانڈ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا را ہمیں ایک بات اس میں بتا دیجئے جس میں کوئی انہوں نے کوئی زیادہ ان سے کوئی مطالبہ کیا ہو جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی کوئی مطالبہ ہو۔ اپنے ہی مسائل کے اوپر اگر انہوں نے ایک چارج شیٹ اس فرسودہ جو موجودہ مسلط کردہ نظام کے خلاف کی ہے، تو آپ کو حکومت کو تو چاہیے کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے اس معاملے میں، تاکہ ہم کشمیر کے اس تصفیے کا کوئی منصفانہ حل نکالے۔ تو یہ رہائی موومنٹ 5 اگست سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان، چونکہ پاکستان تحریک انصاف میری جماعت اس میں سب سے بڑی جماعت ہے اس میں، اور ہم اسی جو 5 اگست کے لیے ہم نے جو ایک ایجنڈا تیار کیا ہے، جس طرح مشتاق صاحب نے اس کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم آج کے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، ہم ان سب کے دروازوں پہ جائیں گے، ان کے ضمیر کے اوپر دستک دیں گے، ان کو دعوت دیں گے کہ آئے، اس ملک میں ابھی ایک فیصلہ کن موڑ آئے کہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی سیاسی جماعتیں خاموش رہی، جب بالکل وہ جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ بالکل واضح ہو
چکی ہے, حق اور باطل بالکل واضح ہو چکے ہیں. اگر ابھی بھی ہم سیاسی مصلحتوں کا شکار رہیں گے, ابھی بھی ہم دیکھیں, اگر کوئی عمران خان کے متعلق یہ بات کرتا ہے تو میں آج ان تمام سیاسی جماعتوں کو اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان از نو مور انٹو پاور پالیٹکس. انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا, وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. انہوں نے دوبارہ وزیر اعظم کے لیے جدوجہد نہیں کرنی کہ وہ پاکستان کا دوبارہ وزیر, وہ آج بھی وزیر اعظم ہے. وہ 180 سیٹیں جیت کر یہ جو موجودہ مسلط کردہ نظام ہے, جنہوں نے یعنی مائنورٹی کو میجارٹی میں تبدیل کیا ہے اور میجارٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیا ہے, حقیقت تو یہ ہے آج بھی وہ وزیر اعظم ہے. لیکن اس کی جدوجہد اب وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے, اس کی جدوجہد پاکستان کے عوام کے لیے ہے. اور وہ اس لیے کہ ملک جو ہمارے محترم چیئرمین تحریک تحفظ عین پاکستان ہر جگہ دہراتے ہیں کہ پاکستان اگر آپ لوگ چلانا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی فارمولہ ہے, دوسرا کوئی فارمولہ نہیں نکل سکتا. پاور شیئرنگ پہ, پاور پالیٹکس پہ کم از کم تحریک تحفظ عین پاکستان میں شامل جماعتیں یقین نہیں رکھتی, نہ بلیو کرتی ہے. ہم نے اس اتحاد کو ایک اصولی فکری نظریاتی بنیادوں پہ کھڑا کیا ہے. پاکستان کا پہلا اور شاید آخری سیاسی اتحاد ہو جو اسٹیبلشمنٹ کے اشیرآباد سے آزاد ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتی, جو اسٹیبلشمنٹ کے مشوروں پہ نہیں چلتی, نہ ان کے مشوروں سے معرض وجود میں آئی ہے. تو ہماری یہ تحریک جو ہے یہ 5 اگست سے شروع ہوگی. اس میں عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدی جو ہے, وہ خواہ مہرنگ بلوچ ہو, وہ علی وزیر ہو, وہ پی ٹی ایم کے ساتھی ہو, پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہزاروں ورکرز ہو جو اس وقت پاکستان کے طول و عرض کے جیلوں میں ناحق جو ہے نا جیل کے اندر سڑ رہے, ان سب کے لیے ہے. اور پاکستان کے اس جو میرے 2 محترم بھائیوں نے معیشت کے آپ کے سامنے خاک کر رکھا, ایک پسا ہوا پاکستان جس کی اکثریت اس وقت اس ظلم اور جبر کے نیچے پس رہی ہے, ان لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے. ان کے مسائل کو لے کر ان کے, اور میں خود ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکا ہوں, طلبہ سیاست سے اس سیاست میں آیا ہوں, تو میں آج پاکستان کی یوتھ کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے, یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے. آپ بھی ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنا رہے, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں شوق ہے لیڈر بننے کا, ہمیں شوق ہے تو صرف یہی شوق ہے کہ آپ اس ملک کو ان ظالموں سے نجات دلائیں. ہمیں ایک شوق ہے تو اس جو کہ پاکستان میں رول آف لا ہو, ایک آزاد پریس ہو, آزاد جوڈیشری ہو, ہمارے فنڈامنٹل, ہم اپنے گھروں کے اندر عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکے. جس طرح بھی انہوں نے بلوچستان کی بات کی, تو بلوچستان کے جو حالات ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پورا ویسٹ آف انڈس اس وقت حکومتی رٹ سے آزاد ہو چکا ہے. وہاں پہ بغاوت نے جنم دیے, اور یہ جو پھر خودرو تحریکیں چلتی ہے یہ اس لیے چلتی ہے کہ پھر جب کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے, یہ خودرو تحریک ہے, کشمیریوں کی تحریک ہے. آپ اس پہ بھی غداری کے فتوے جاری کر رہے, جو ان کے حق میں بولتا ہے ان کے اوپر بھی غداری کے فتوے, جو بھی آپ کو آئین کا آئینہ دکھاتا ہے, قانون کا آئینہ دکھاتا ہے, جمہور کا آئینہ دکھاتا ہے. عمران خان سے لے کر آج ایک جتنے بھی سیاسی جو ہے نا اسیران ہے, جرم ان کا یہ ہے کہ وہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ تحریک انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ہوگی, آزاد پریس کے لیے ہوگی, آزاد جوڈیشری کے لیے ہوگی, اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. اب میں تھوڑی گزارش کروں گا خالد یوسف چودھری صاحب سے جو عمران خان کے لیگل کونسل ہے, کہ وہ عمران خان صاحب کے موجودہ جو کیسز ہے ان کے اوپر آپ لوگوں کو قانونی طور پر جو معاملات ہیں ان پہ آپ کو اپڈیٹ کریں.